بڑا کلیئر کٹ موقف پیپلز پارٹی کا آگے آج جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے اور یہ معاملہ چلا گیا تقریباً مڈ دسمبر تک. اس کا مطلب کہ فروری سے پہلے تو الیکشنز ہو ہی نہیں سکتے. نون لیگ کے سیکرٹری جنرل سابق وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن اقبال صاحب اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ یہ غیر ضروری طور پر انتخابات ڈیلے کرنے کی ایک سازش لگ رہی ہے اور شاید مدت جو ہے الیکشن ڈیلے ہونے کی یہ مزید بڑھ سکتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, فوراً انتخابات کروائے جائیں 90 روز میں. آپ کیا کہیں گے سر؟ کو عادل یاد ہوگا کہ میں نے تو آج سے تقریباً 8-10 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت 13 جنوری 2022 کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کر کے گئی تھی کہ جو 7ویں مردم شماری ہے جو ہی یہ مکمل ہو اس کو الیکشن کمیشن کو سبمٹ کیا جائے تاکہ آئندہ عام انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہوں. اور جب آپ نئی مردم شماری کو نوٹیفائی کرتے ہیں تو آئینی طور پہ الیکشن کمیشن پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اس نئی مردم شماری کی روشنی میں حلقہ بندی کی ایکسرسائز شروع کرے. پھر ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ انہوں نے اسے نظر انداز کرنا ہے یا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. الیکشن کمیشن آئین پاکستان کے تحت پابند ہے کہ جب نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے تو وہ حلقہ بندی کو اس مردم شماری کے روشنی میں اثر نو کرے. تو یہی وہ پروسیس ہے جس کا الیکشن کمیشن نے آغاز کیا. لیکن یہ ضرور ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ حلقہ بندی کا عمل جتنا بھی جلد از جلد کیا جا سکے اسے کیا جانا چاہیے, کیونکہ آئین اپ ٹو 4 months کہتا ہے کہ 4 ماہ کے اندر اندر اسے ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر الیکشنز ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں زیادہ التوا کی اس لیے گنجائش نہیں کہ مارچ کے مہینے میں سینٹ کے الیکشن شیڈیولڈ ہوتے ہیں. تو اگر یہ عمل اس سے پہلے فروری سے پہلے مکمل نہیں ہوتا تو ایک نیا آئینی قضیہ کھڑا ہو جائے گا کہ آپ سینٹ کے الیکشن بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ایک ٹائم فریم ہے حلقہ بندی کا, اس کے ساتھ فروری کے اندر کوئی انتخابات کا اعلان ہو جائے گا اور اس شیڈیول کے اندر ہی انتخابات ہو جائیں گے. پاکستان کو الیکشن کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک سٹیبل 5 سال کے مینڈیٹ کی حکومت درکار ہے کہ جو ملک کے اندر جو سٹرکچرل ریفارمز ہیں, معاشی ریفارمز ہیں, ان کو پوری فوکس کے ساتھ اور پورے تندہی کے ساتھ ان پر عمل کرے. چونکہ اگر ہم نے یہ ریفارمز نہ کی تو جس ہم اقتصادی بحران سے نکلے ہیں اس میں دوبارہ واپس جا سکتے ہیں.